دیا میرے اصغر، تیری صورت صدقے ہو داری، آ میری گودی آ میرے اصغر، جھولا خالی ہے کس کو جھلاؤں، لوری دے کر کسے میں سلاؤں، تم نے جنگل میں بستی بسائی، آ میری گودیا میرے اصغر، بانو مقتل میں کہتی آئی، خاک و خون میں پڑے آ اٹھا لوں، مجھ سے روٹھے ہو تم کو منا لوں، کیسے سوتے پڑے ہو میں آئی، آ میری گودیا میرے اصغر، بانو مقتل میں کہتی آئی، تم نے جنگل میں بستی بسائی، ہم نے رو رو قیامت مچائی، اب تمہیں ملنے مقتل میں آئی، آ میری گودیا میرے اصغر، بانو مقتل میں کہتی آئی، آ میری گودیا، بستی والوں نے مل کر دغا کی، یا کہ حاکم نے ہم پر جفا کی، دوئی جا کر نجف میں دہائی، آ میری گودیا میرے اصغر، بانو مقتل میں کہتی آئی، آ میری گودیا میرے اصغر۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، مرزا اصغر علی بیگ، ابراہیم علی خان، محمد علی رضا، حمایت علی مرزا، سخاوت علی مرزا، اور آج تدفین ہوئی ہے سراج حسین کی، ان کو بھی شامل کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و آل محمد صلوات۔ فدا اس پہ سلامی ہے جس کا نام، فدا اس پہ سلامی ہے جس کا نام، حسین میرا موئی میرا آقا میرا امام، موئی میرا آقا میرا امام، صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا، صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا، کریں قبول
رسول الہی میرا سلام کریں قبول الہی میرا سلام حسین سنا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا سنا نہائے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام پناہ لیتے تھے دشمن نہ جل کے دامن میں پناہ لیتے تھے دشمن نہ جل کے دامن میں جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام جو وار کرتے تھے لے کر علی کا نام حسین میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام حسین فدا ہوں اس پہ مومن پھر ایک بار آواز بلند سروار پڑھیں جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجا سر برہنا بدرد و علم چلے روتے سروں کو پیٹے پابند غم چلے زینب نے لاش شہ سے کہا زینب نے لاش شہ سے کہا بھائی مرنے سے آپ کے یہ ایزا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے سر دربار میں یزید کے سر ننگے ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے محلقہ حسین ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین ہے تمام تن تیرا ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہو پیاسے گلے پہ خنجرے بیدار چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا لین والی کی بساعت تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی لے آئے زمین شمع لے آئے زمین شمع امامت تجھے دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی سرحد میں تیرے بھائی سے سرحد میں تیرے بھائی سے زینب
یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی آخر نجف سے حال آخر نجف سے حال میرا دیکھیو علی یا علی گردن رسن میں آپ کی بیٹی کی ہے بندھی کہتی ہے مائے راز کہتی ہے ماریا سے ابنا چشم تر اے ہے میں کربلائے معلا میں لٹ گئی پردیس میں میں آ کے برادر سے مہماں بلا کے ہم سے دغا کی لائنوں نے کیا کیا نہ ہم پہ جورو جفا کی لائنوں نے کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی لائنوں نے گردن قضا سے شے کی گردن قضا سے شے کی جدا کی لائنوں نے خیمہ جلا کے اہلِ ستم شاد ہو گئے ہم کربلا آن کے اے ہم کربلا میں آن کے بعد کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا کیوں کرنا تڑپ بڑا سچ پڑ گیا بیچ پڑ گیا اس قافلے کا قافلہ والا بچھڑ گیا ہے ہمارا کیسا ہے ہمارا کیسا بھرا گھر اجڑ گیا پردیسیوں نے چھاونی جنگل میں چھائی ہے بھائی نے میری ایک نئی بستی بسائی ہے بھائی پہ میرے سامنے نیزے چلھا کیے تیغ و تبر بدن پر برابر لگا کیے شبیر شکر ہی منہ سے کہا کیے اترانا شمر سینے سے بے سر روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا بھائی کی میرے خون بھری تصویر لے گیا گزارش ہے آگے تشریف لے آئیے برائے مہربانی آگے بالکل تشریف لے آئیے جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی اس امام بارگاہ کی اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کا تعاون رہے گا اور اگر توفیق ہوئی تو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے اربعین کے ٹائم بھی ہر سال کی طرح ایک خمسہ اربعین میں بھی یہاں پر برپا ہو سکے ایک مرتبہ پھر ہم بے انتہا شکر گزار ہے مولانا ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب کے جنہوں نے تمام مصروفیت کے باوجود یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پہ نہایتی نورانی اور عرفانی بیان سے ہم سب کو مستفیض کیا ہے پروردگار سے دعا ہے کہ یہ جہاں جہاں چاہے اسی طرح اہل بیت کی تعلیمات اور تبلیغات میں مشغول و مصروف رہے پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ شاد اور آباد رکھے اور اس مزید ہمیں ان کو پھر سننے کا موقع عطا فرمائے ایک مرتبہ صحت و سلامتی تمام علماء کے لیے باواز بلند صلوات کل ایک مومن برادر نے گزارش کی تھی کہ ان کے کسی بہت عزیزوں کا کوئی مرض کینسر میں مبتلا ہے ان کے لیے دعائے شفا کی گزارش ہے اور تمام مریضوں کے لیے بھی جہاں جہاں ہمارے مومنین میں جو بھی مریض ہیں ان کے شفا کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات
ایک مرتبہ پھر تمام ہمارے اسپانسرز ڈونرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آج کی جو ہمارے اسپانسرز ان کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارک الفاتحہ پڑھیے گا. مرزا اصغر علی بیگ، ابراہیم علی خان، محمد علی رضا، حمایت علی مرزا، سراج حسین، علی مرزا سخاوت اپنے مرحومین کو شامل کر لیے گا. اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین سورۃ المبارک الفاتحہ. بسم اللہ. ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب سے کہ تشریف لائے اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. اور محمد و آل محمد باعث بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد ہوتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. میرا شکریہ ادا کرو، کفر نہ کرو. ذکر ہے یاد کرنے کا. بندہ جو بھی کام کرتا ہے اسے لمحہ بر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھتا ہے. انسان چاہے اپنے ہاتھ سے کوئی عمل کرے، زبان کو پتہ نہ ہو، زبان کچھ کہہ دے، پیروں کو پتہ نہ ہو، پیر کہیں چلتے چلے جائیں، ذہن کو پتہ نہ ہو. لیکن کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان خدا سے چھپا کر کوئی عمل کرے. وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تمہارے سینے میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے. تو جب اللہ ہمارے سینے میں چھپی ہوئی باتوں سے واقف ہے، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا؟ شرط ہے یاد کرنے کی، جزا ہے وہ یاد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو
میں تم کو یاد کروں گا. اور اگر میں جملے کو اپنی طرف سے تھوڑا سا آگے بڑھا کر کہہ دوں, اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تم کو بھول جاؤں گا, کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ بھولنا اللہ کی صفت نہیں ہے, بھولنا بندے کی صفت ہے. 950 برس تک شداد خدا بنا رہا, 450 برس تک فرعون کہتا رہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا پروردگار نہیں, سب سے بڑا پروردگار ہوں. اس کے باوجود اللہ شداد کو بھی پانی پلاتا رہا, فرعون کو بھی سانس لینے کے لیے ہوا دیتا رہا. یہ آپ اور ہم نہیں سمجھتے. جس سے ناراض ہو گئے اس کا دروازہ بند. نہ صرف ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ہونے والے کام کو بھی تھوڑا سا بگاڑ دیں. میں نے شاید اپنی 7ویں یا 8ویں مجلس میں حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک واقعے کو نقل کرتے ہوئے بتایا تھا کہ شاید ہماری فطرت میں انہی سے بات آئی ہے کہ ہم کو جو بھی چیز ملتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو بھی مل جائے. امامت کے سلسلے میں جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا تھا, تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا قالا ومن ذریتی, میری ذریت میں, میرے نسل میں, میرے اولاد کو, ہے نا. تو انسان کی فطرت ہے شاید کہ اس کو جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل میں, اس کی اولاد میں چلے. اور شاید یہ بات بھی ہماری فطرت میں شاید حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہے کہ جب ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم کی ایک عادت تھی کہ وہ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے. کھانے کا وقت ہوتا باہر چلے جاتے, کسی نہ کسی مہمان کو لے آتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. ویسے ہمارے یہاں بھی تاکید ہے, اکیلے سونا, اکیلے کھانا کھانا منع کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کی تو ماشاءاللہ وہ مہمان آ ہی جاتا, اگر نہ بھی آتا وہ سرورا نکل آتے, مہمان کو لے جاتے, گھر میں خود بھی کھانا کھاتے, اس کو بھی کھانا کھلاتے. ایک دن ایسے ہوا کہ کوئی مہمان نہیں آیا, جو چلے گئے باہر سڑک پر کھڑے رہے. صبح سے شام ہو گئی, کوئی نہیں ملا. انہوں نے بھی طے کیا کہ کھانا نہیں کھاؤں گا, نہیں کھائے. دوسرا دن پھر نکل گئے سڑک پر, کوئی مہمان نہیں ملا, کوئی مسافر نہیں آیا. اللہ کا بندہ مصر ہے کہ جب تک کوئی اور بندہ میرے ساتھ شریک نہ ہوگا میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. دوسرے دن بھی بھوکے رہ گئے. تیسرا دن آیا, دوپہر کا وقت تھا, ایک مسافر چلتا ہوا نظر آیا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا شکر مل گیا بندہ خدا. ہاتھ پکڑا, کہا بھوکے ہو؟ کہا بے شک بھوکا ہوں, چل گھر کو کھانا کھلاتا ہوں. اس کے ہاتھ منہ دھلائے, 2 دن سے یہ بھی بھوکے تھے, دسترخوان بچھایا, کھانا رکھا. حضرت ابراہیم نے کہا کھائیے بسم اللہ. آنے والے نے کہا کیا کہا آپ نے؟ بسم اللہ, اللہ کے نام سے؟ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ کو نہیں مانتا ہے تو میں بھوکا رہ جاؤں گا مگر تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا. بڑھا دیا, کھانا نہیں کھلایا. فوراً وہی نازلی ابراہیم, ایک بندے خدا, تم نے اس کو مہمان بنا کر گھر کو بلایا تھا اور تمہیں فقط جب اتنا معلوم ہوا کہ وہ ہم کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو تم نے اس کے کھانے کو روک لیا. سچ بتاؤ, اگر یہ اصول ہم بنا لیں کہ جو جو ہم کو نہ مانے ہم اس کا اگر رزق روک دیں تو کائنات پوری بھوکی مر جائے. پھر بھی وہ کہہ رہا ہے فذکرونی, میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو, میں تم کو یاد کرو. مطلب کیا ہوا
اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم میرا ذکر باقی رکھو، میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. تم میرے ذکر کو قائم کرو، میں تمہارے ذکر کو قائم کروں گا. تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا. تم میرے ذکر کو نہ مٹنے سے بچا لو، میں تمہارے ذکر کو مٹنے سے بچا لوں گا. جب اگر کوئی بندے خدا یقیناً اپنی زندگی وقف کر دے اللہ کے نام کو بچانے کے لیے، اللہ کے نام کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، تو اللہ نے بھی اعلان کیا کہ ابراہیم اگر تم نے اپنی زندگی ہمارے لیے لگا دی کہ ہماری خاطر نمرود کی آگ میں کود پڑے، ہماری خاطر جوان بیٹی کے گلے پر خنجر چلانا گوارا کر لیا، ہماری خاطر بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے. اب یاد رہے کہ آج کی تاریخ سے دین ہمارا ہوگا، ملت تمہاری ہوگی، حج ہمارا ہوگا، اراکین حج تمہارے ہوں گے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑ تم کراؤ گے، یہ تمہاری تازہ ہوگی. اسی طریقے سے اگر خلیل کربلا نے اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا تو اللہ پر لطفاً واجب ہے کہ حسین کے نام کو قیامت تک باقی رکھے. حکومتیں مٹ سکتی ہیں مگر نام حسین ختم نہیں ہو سکتا. خزانوں کے دولت خالی ہو سکتی ہے، عزاداری حسین ختم نہیں ہو سکتی. عزاداری امام حسین معجزے سے کم نہیں ہے. آپ سچ بتائیے، پڑھایا جاتا ہے کہ اگر 3 طاقتیں کسی تحریک کے خلاف ہو جائیں، یا اگر آپ کو کوئی تحریک چلانا ہو اور آپ کے پاس 3 طاقتیں نہ ہو، پاور آف ویلتھ دولت کی طاقت، پاور آف اسٹیٹ حکومت کی طاقت، اقتدار کی طاقت، اور پاور آف پریس پروپیگنڈا مشینری کی طاقت. اگر ہمارے پاس دولت نہ ہو، اختیار اور اقتدار نہ ہو، پروپیگنڈا مشینری نہ ہو، کوئی بھی تحریک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اگر بالفرض محال آپ نے تحریک کو چلا لیا لیکن اگر آپ کے مقابلے پر، اس تحریک کے مقابلے پر 3 طاقتیں آ جائیں، دولت کی طاقت، اقتدار کی طاقت، پروپیگنڈا مشینری کی طاقت، ناممکن ہے کہ پھر اس تحریک کو آگے بڑھا جا سکے. سوچ کر بتائیے 1400 سال میں کون سی ایسی طاقت باقی رہ گئی جس نے عزاداری امام حسین کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. یزید کے خزانے، متوکل کی تلواریں، سر جوڑ کر جس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود جو چیز ختم نہ ہو سکی اس کا نام ہے عزاداری امام حسین. 1300 برس گزرے اب تک، شبیر کو دنیا روتی ہے، اشکوں کا سمندر بہتا ہے، آنکھوں کی طہارت ہوتی ہے. دل میں رہے تو نقطہ غم، لب پر آئے تو فریاد بنے، آنکھوں میں رہے تو آنسو ہے، آنکھوں سے گرے تو موتی ہے. شبیر تمہارا کیا کہنا، راضی برضائے حق رہنا، گردن پہ چھری سجدے میں جبھی تکمیل اطاعت ہوتی ہے. میں نے کہا کہ عزاداری امام حسین کا 1400 سال کے بعد بھی باقی رہنا معجزہ ہے، اتخاذ نہیں کہہ رہا ہوں. معجزے کے معنی کیا ہیں؟ معجزے کے معنی یہ ہے کہ جو چیز فطرت پر غالب آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. مثلا آگ کا کام ہے جلانا، بجائے آگ کسی کو جلانے کے وہ گلزار میں بدل دے، یہ ہے معجزہ. سوکھے درخت کا کام ہے جل جانا، بجائے جلنے کے اس میں شاخیں آ جائیں، پھول آ جائے، پھل آ جائے، یہ ہے معجزہ. سخت لوہے کا کام ہے سخت رہنا،
اگر کسی کے پیروں کے نیچے آ کے وہ نرم ہو جائے یہ ہے معجزہ. کنکریوں کا کام ہے نہ بولنا. کسی کے ہاتھ پر آ کر وہ کلمہ پڑھنے لگی تو یہ ہے معجزہ. عزیزان گرامی، اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا جوان بیٹا گزر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ اس دن مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. اس سے بڑھ کر کوئی غمگین دن انسان کا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. اگر کسی گھر سے کسی کا وارث اٹھ جائے، بچے یتیم ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی مصیبت انسان پر نہیں ہو سکتی جو آ گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، مہینے گزرتے جاتے ہیں، سال بدلتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ غم کا اثر کمزور ہوتا جاتا ہے. یہاں تک کمزور پڑتا ہے کہ جس گھر سے میت نکلتی ہے اسی گھر سے بچوں کی برات بھی نکلتی ہے. اللہ رے عظمت غم حسین 1400 سال گزر گئے مگر اس میں کمی تو کجا. ہر سال جب محرم کا چاند نکلتا ہے اس غم میں ایک نئی تازگی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے یزید نے خزانے خالی کیے. اور جب میں لفظ یزید کہتا ہوں تو یہ مت سمجھیے کہ میں 60 اور 61 ہجری کے یزید سے مخاطب نہیں. 60 ہجری کے بعد تو یزید پیدا ہی نہیں ہوا، کیونکہ نام یزید میں امام حسین نے اتنی نفرت بھر دی کہ اب کوئی شخص اپنا نام یزید نہیں رکھے گا مگر یزیدیت باقی رہے گی. پہچاننا پڑے گا کہ کون کون شخص کیسے کیسے لباس میں کس کس دور میں دنیا کے کس کس حصے میں یزید بن کر ابھرا ہے. تو 1400 برس سے یزید کے خزانے، متوکل کی تلواریں، حکومتیں، مولوی، پیمفلٹ، کتابیں، رسائل، فتاوے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ذکر حسین جاری ہے. ارے غیر تو غیر تھے، اپنوں میں اختلاف ہوتا ہے، ذاکر کا ذاکر سے ٹکراؤ ہوتا ہے، انجمن انجمن سے ٹکراتی ہے، مولوی کا مولوی سے ویر ہوتا ہے، پھر بھی ذکر حسین جاری ہے. معجزہ نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو اس ذکر کو لے کر چل رہی ہے؟ کون سی چیز ہے جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو 1400 سال سے لے کر یہاں تک لے کر آئی؟ عزیزان گرامی، ہم جب مصائب پڑھتے ہیں یا امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، ظالم ظلم کا ذکر کرتے ہیں، ظالم کا طاقتور، مظلوم بیچارہ، ہے نا؟ یہی کنسپٹ دماغ میں جیسے ہی لفظ مظلوم کہا ذہن میں بیچارگی کا تصور آتا ہے. امام حسین مظلوم ضرور ہیں، مجبور نہیں ہیں. ہم اس انسان کو کیسے مجبور کہیں جو تلوار لے کر نکلتا ہے بھائی کے مرنے کے بعد، بیٹے کے مرنے کے بعد، اصغر کی قبر بنانے کے بعد، تو لشکر یزید کے سپاہیوں کو کوفے کی دیواروں تک دھکیل دیتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. مولانا زحمت معاف، گزارش کروں گا کہ آپ ممبر کے قریب تشریف لائیں. گستاخی معاف. کیسے ہم مجبور نہیں تھے؟ امام مظلوم تھے. اور یہ بھی میں سمجھیے کہ مظلوم کا مطلب ناطاقتی ہے. کہا یہی جاتا ہے انسان مظلومیت کو ہمیشہ کمزور سمجھتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم خاک کو کوئی حیثیت نہیں سمجھتے. مٹی کی حیثیت بالکل ناکارہ. بلکہ اگر کسی کو پست بتانا ہو، کمزور بتانا ہو، اس کی مثال ہم خاک سے دیتے ہیں، خاک کے ذروں سے دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اسی خاک کے ذروں میں جب سائنٹسٹ نے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر طاقت کا سمندر چھپا ہوا ہے. اور اس نے چن چن کے خاک کے ذرات کو نکالا اور اس طاقت سے ایک اور عظیم طاقت بنایا جسے دنیا ایٹم بم کہتی
خاک کو ہم اتنا کمزور سمجھ رہے تھے، علم رکھنے والے ایک سائنٹسٹ نے بتایا کہ نہیں، یہ خاک کمزور نہیں ہے، خاک دیکھنے میں خاک ہے لیکن اس کے اندر انرجی کا خزانہ ہے۔ امام حسین کی مظلومیت کو کمزور نہ سمجھو۔ زینب نے بتایا کہ اس مظلومیت میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی طاقت کا بنا ہوا ہتھیار دوسروں کو فقط مارتا ہے، مظلومی امام حسین کے لیے آزاداری امام حسین کے عنوان سے جو ہتھیار زینب نے دیا وہ صرف دوسروں کو نہیں مارتا ہے، اگر اغیار کو مارتا ہے تو اپنوں کے اندر ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ دنیا کو مسلمان کے کسی بھی فعل سے پریشانی نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں سے ان کو تکلیف ہے، نہ ہمارے روزوں سے تکلیف ہے، نہ ہمارے حج پر ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض ہوتا ہے عزائے حسین پر۔ بلکہ اس سال مجھے آپ کے شہر میں ایک جملہ سننے کو ملا کہ کسی نے جلوس میں ماتمداروں کے ماتم کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا مار سکتے ہیں، اتنا پیٹ سکتے ہیں، تو دوسروں کو کیا کریں گے؟ ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، جہاں جہاں ٹیررزم پھیلا ہوا ہے، دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، ٹیررسٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے، سوچ کر بتاؤ دنیا کے کسی بھی ملک سے ایسا کوئی ٹیررسٹ پکڑا گیا جس کا تعلق شیعیت سے ہو؟ کیوں آپ کا دل دکھتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ؟ ہم آپ کے سینوں پر تو ماتم نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں میں نے اس مرحلے پر لا کر مجلس کو قریب ختم کر دیا تھا کہ ماتمدار عزادار کا وجود مکمل طور پر ذہن سے لے کر پیروں تک وہ مصروف عزا رہا، اور کتنا بہتر ہوتا کہ 10 دن کی تیاری کے بعد، جبکہ پوری دنیا کی نظر ہم پر ہے نا، ہم تو مائنرٹی در مائنرٹی ہے، اس کے باوجود دنیا کی نظر ہم پر ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے کسی بڑے گروہ کا نام نہیں ہے، مسلمانوں کے، بھائی میں نے شاید دوسری یا تیسری مجلس میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، اسلامی ملک فقط ایک ہے۔ 57 میں شاید ہمارا ایک ملک ہے، 56 تو تمہارے ہیں نا، مگر نظر لوگوں کی ہم پر ہے۔ ہم اقلیت در اقلیت ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی نظر ہم پر ہے، جس کا مطلب ہماری اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہماری گفتگو، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا سونا اور جاگنا، ہمارے رہن سہن کے طریقوں پر دنیا کی نظر ہے۔ ہمارا ہر ایکٹ بتائے گا کہ حسینی لشکر کا سپاہی کیسے ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم پھر کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ مان لیجئے اتنے پورے لوگ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں سب کے سب کربلا میں ہوتے، کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ؟ سب کہتے ہیں نا فَيَا لَيْتَنِي، کاش میں کربلا میں ہوتا، کرتے کیا تھے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوتی، ہم سب مل کر یزید سے امام حسین کو بچا لیتے۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر اور ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمارا ایمان قاضی شرح سے بڑھ کر ہے؟ کیا ہمارا ایمان کوفے کے شیعوں سے بڑھ کر تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر بلایا تھا؟ 18,000 کوفیوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، نماز مغرب پڑھنے کے بعد مسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ قاضی شرح کے پاس، قاضی شرح کون تھا؟
اس وقت کے حاکم کا سب سے بڑا قاضی یزید نے آدمی کو بھیجا کہ لکھ کر دے دو کہ حسین واجب القتل ہے. آدمی پہنچا قاضی کے پاس، کہا یزید چاہتا ہے کہ آپ یہ فتویٰ لکھ کر دے دیں کہ حسین واجب القتل ہے. بس اتنا سننا تھا. اس کے نزدیک ایک پتھر تھا، پتھر اٹھا کر اپنے پیشانی پر اتنی زور سے مارا کہ پیشانی سے خون بہنے لگا. یہ ہے محبت حسین. کہ میں لکھ کر دوں کہ نواز رسول قابل قتل ہے؟ مر جاؤں گا، نہیں ہو سکتا. آنے والے نے کہا دیکھو جذبات میں مت آؤ، ایک تھیلی رکھ کر جا رہا ہوں، کل صبح پھر آؤں گا، سوچ لینا. اگر تم نے اس کاغذ پر دستخط کر دی تو تھیلی تمہاری، اگر نہیں کی تو تھیلی لے کر جاؤں گا. مگر اتنا یاد رکھو یزید تو حاکم ہے، تم دستخط نہیں کرو گے کوئی اور کر دے گا، جو کرے گا تھیلی اس کی ہو جائے گی. دوسرے دن قاضی شروع نے دستخط کیا کہ نہیں کیا. اس کا مطلب دل میں محبت حسین تو تھی، مگر دولت کی محبت حسین پر غالب آ گئی. اپنے سے پوچھنا پڑے گا، مجھے حسین سے محبت ہے، مجھے وقت سے محبت ہے، مجھے اولاد سے محبت ہے، مجھے ملازمت سے محبت ہے، مجھے شہر سے محبت ہے. وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ ہم کون سی محبت کر کس پر قربان کرتے ہیں. اس کے بعد بھی کہتے رہیں گے فیا لیتنی، کاش میں کربلا میں ہوتا. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کہتے کیوں ایسا. مثلا اس وقت اگر علامہ رشید رابعی موجود ہوں اور ان کی مجلس کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آ جائے کاش میں رشید رابعی ہوتا. روضہ امام حسین میں، روضہ امام رضا میں نماز باجماعت ہو رہی ہے، ہزاروں کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. دل میں خیال کاش میں اس نماز کا پیش امام ہوتا. بن جاتے. تیاری کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی سی مسجد کا پیش امام بن نہیں سکتے جب تک کہ اپنے اندر کچھ کردار نہ پیدا کریں. لشکر حسین کا سپاہی بننے کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں آرمی جوانوں کا ریکروٹمنٹ ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا قد کتنا اونچا ہے، ان کا سینہ کتنا چوڑا ہے. لشکر حسین میں شامل ہونے کے لیے دیکھا جائے گا کہ تمہارا ایمان کس بلندی پر ہے، تمہارے تقوی کی چوڑائی کیا ہے. یہ پیمانے پر جب جوان ناپے جائیں گے تو عمر نہیں دیکھی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی سپاہی بن جائے، 90 برس کا مجاہد بھی سپاہی ہے، لشکر حسین بن جائے. بس عزیزان گرامی، مجلس سلسلے کی آخری مجلس ہے. زندگی باقی رہے گی، آپ اور ہم پتہ نہیں کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہو جائے گی. دنیا بڑی چھوٹی ہے. ہاں اتنا ضرور دعا کریں گے کہ اللہ ان منتظمین عزا کو باقی رکھے جنہوں نے اپنی ہر مصروفیت کو ترک کر کے آپ کے درمیان اس عزا کا انعقاد کیا، جس کی وجہ سے آپ تمام مستفید ہوئے. اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے. جن ماؤں کے گھروں میں بچے ہیں ان کو ماتمداران حسین، عزاداران حسین بنا کر پروان چڑھانا. اور اے اللہ ان تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ طولانی زندگی دے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے موت آ جائے کسی کو، تو ہماری روح کو اجازت دے کہ جہاں جہاں مجلس حسین ہو وہاں وہ روح شرکت کے لیے آ جائے. بہت دنوں سے ماتمداروں نے ماتم کیا ہے.
اللہ ان کو ماتمدار بنا کے رکھے. دنیا سے اٹھا تو ماتمدار امام حسین بنا کر اٹھا. عابد بھائی نے دوسروں کی شفا کے لیے دعا کرائی ہے. وہ خود علالت کے عالم میں مجلس حسین تک پہنچ چکے. اللہ ان کو جلد از جلد مکمل طور پر صحت دے دے. عزاداران امام حسین، تعجب کی بات ہے، 10 دن مسلسل گریہ کرنے کے بعد بھی جب آپ سے بیان کیا گیا کہ آج پھر مجلس سے یا پھر حاضر ہو گئے، پتہ نہیں ان مجلسوں کو دیکھ کر شہزادی کہتی ہوں گی کہ بابا ایک مدینے والے تھے جنہیں میرا رونا ناگوار گزرتا تھا. وہ آ کر کہتے تھے کہ فاطمہ سے کہا جائے کہ یا تو وہ دن میں روئے یا رات میں روئے کہ ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. عجب نہیں کہ فاطمہ کہتی ہوگی کہ پروردگار یہ بچے حسین کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں، یہ جوان حسین کے جوان کا ماتم کرتے ہیں، ان کے بزرگ حسین کے بزرگوں کا ماتم کرتے ہیں. اللہ ان کے گھروں کو آباد و سلامت رکھنا. قافلہ 11ویں محرم کی صبح کو کربلا سے چلا. پھر وہی اپنا پرانا جملہ بار بار دہراتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ شہادت امام حسین کے بعد مصیبتیں تمام ہو گئیں، بلکہ مصیبتوں کے نئے دور کا آغاز ہوا. سلام اس شہزادی پر جس کے بندے ہاتھوں نے انسان کو آزادی فکر عطا کی. آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ ثانی زہرا کی دین ہے. اس کے لیے قیمت شہزادی نے ادا کی کہ اپنے آنسوؤں کو کھینچ لیا. رخصت آخر کے وقت حسین جب زینب سے رخصت ہونے کو آئے تھے تو شہزادی نے کہا تھا کہ میری ایک فرمائش ہے. حسین نے کہا بہن زینب میری ایک خواہش ہے. کہا بھیا آپ کی کیا خواہش ہے؟ کہا زینب اتنا بتا دو جب میرے سوکھے گلے پر شمر کا خنجر چلے گا اگر میری آنکھوں میں آنسو آ جائے تو تمہیں کیسے لگے گا؟ کہا بھیا حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا گلے پر خنجر چلے ناممکن ہے کہ اس کے لبوں پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. کہا زینب شمر کا خنجر چلنے سے تو آنسو نہیں آئیں گے، لیکن اگر جس وقت خنجر چلے گا حسین کی نظر تمہارے چہرے پر پڑ جائے اور اس وقت اگر تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو یقیناً حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. تو حسین نے زینب نے پوچھا بھیا تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا زینب مسکراتے ہوئے مجھے رخصت کر دے، اس لیے کہ اب آئندہ منزل سے زینب تمہیں حسین بننا ہے. اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سید سجاد کو سہارا کون دے گا؟ سکینہ کا آسرا کون بنے گا؟ ام لیلا اور ام کلثوم کے لیے صبر کا سہارا کون بنے گا؟ زینب نے اپنے آنسوؤں کو روک لیا. قافلہ کربلا سے چلا، مصیبتوں کا نیا سفر ہے. بس آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، بار بار یہی کہتا ہوں کہ شہید کی شہادت پڑھنا آسان ہے، کسی غریب کی غربت پڑھنا بہت مشکل کام ہے. ذہن متوجہ کرا سکتا ہوں، مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتا. قمر بنی ہاشم میں مصائب بہت سنے، بہت دل دکھتا ہے جب سنتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دیے گئے، آنکھ میں تیر لگا، سر پر گرز لگایا گیا، جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا، لاشیں قمر بنی ہاشم نہیں اٹھا. ساری مصیبتیں عباس کے حصے میں آئی، اس کے باوجود مصائب عباس ختم نہیں ہوئے. راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا سر راہ کوفے کے بازار میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ قافلہ شہر میں داخل ہونا شروع ہوا. سب سے سامنے ایک قیدی تھا، گلے میں طوق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. اس کے پیچھے نیزے تھے، نیزوں پر شہیدوں کے سر تھے، اس کے پیچھے بیبیاں تھیں. سب سے آخر میں نے دیکھا ایک گھوڑا ہے، گھوڑے کی گردن میں ایک سر بندھا ہوا ہے. سر اس طریقے سے بندھا ہوا ہے
کہ گھوڑا چلتا ہے تو سر زمین سے ٹکراتا جاتا ہے. پھر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ سر گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا تھا. پہلے یہ سوچ لو کہ سر گھوڑے کی گردن سے کیسے باندھا گیا تھا. کتاب میں لکھا ضرور ہے، زبان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ جملہ ادا کروں کہ کس طریقے سے شہید کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا تھا. راوی خریب جا کر پوچھتا ہے کہ سوار اتنا بتا دے، سارے سر نیزوں پر بلند ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہے؟ کہ ہم نے بہت کوشش کی اس سر کو بھی نیزے پر بلند کرے، مگر جیسے جیسے بلند کرتے ہیں سر خود بخود زمین پر آ جاتا ہے. اگر تجھے معلوم کرنا ہے تو اشارہ کیا امام زین العابدین کی طرف کے جا کر ان سے معلوم کر لے. راوی چلا سید سجاد کے قریب پہنچا، سوال بیان کیا. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہے بھائی، ہمارے چچا نے زندگی بھر ہمارے بابا کو اپنا آقا مانا ہے، نہیں چاہتے کہ حسین کا سر عباس کا ریزی یکساں چلے. دوسری وجہ یہ ہے سکینہ سے وعدہ کر کے گئے تھے پانی لائیں گے. سر نیزے پر بلند ہوتا ہے، شرمندگی کا احساس ہے. بس ایک اور منزل، غربت کا ذکر ہو، مجلس تمام ہو. قافلہ کوفے کے دربار میں داخل ہوا. بیویوں کا داخلہ، بھرا ہوا دربار. ایک کے بعد ایک تشت میں سر لائے گئے. ماں نے بڑھ کر سر لے لیا. علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی. قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی. عباس کا سر آیا، بیویوں نے آگے بڑھ کر لے لیا. حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا. دربار میں ایک مرتبہ رونے کا کوہرام بپا ہو گیا. جب سب نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سر لایا جا رہا ہے، لوگوں نے پوچھا یہ کس ماں کے بیٹے کا سر ہے؟ اور میرے باپ نے آگے بڑھ کر کہا یہ میرا لال ہے. ساری ماں نے اپنے اپنے بچوں کے سروں کو لے لیا. تشت میں دو سر باقی رہ گئے. ایک گوشے سے آواز آئی کہ ان بچوں کی ماں مر گئی، جو ان کا لینے والا کوئی باقی نہیں رہا. شمر نے کھڑے ہو کے تعارف کرایا کہ امیر حسین مختصر سے فوج لے کر کربلا میں آئے تھے. کچھ دیر کی رد و بدل تھی اور ہم نے بہت ہی کم وقت میں ان سب کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی. بھرے ہوئے دربار میں شہزادی نے ٹوکا کہ شمر تو جھوٹ بولتا ہے. کربلا کے پیاسوں نے ایسی جنگ کی کہ لشکر یزید کے سپاہی حدود کوفہ کی دیواروں تک دھکیل دیے گئے تھے. جیسے ہی شہزادی کی آواز بھرے ہوئے دربار میں گونجی تو اس وقت دربار میں رسول اللہ کا ایک نابینا صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ دوستو کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا زید قیامت نہیں آئی، مگر تم نے سوال کیوں کیا؟ کہا اگر قیامت نہیں آئی تو قیامت سے پہلے پھر علی کیسے آ گئے؟ کہا زید یہ علی کی آواز نہیں ہے، علی کی صاحبزادی زینب کلام کر رہی ہے. بڑے تعجب سے پوچھا یہ علی کی بیٹی دربار میں کیوں آ گئی؟ دوستوں نے بتایا کہ شاید تم کو نہیں معلوم، کربلا میں حسین کی شہادت ہو گئی. ان کے گھر والوں کو اسیر کر کے لایا گیا. اور زینب اکیلی نہیں ہے، ام لیلا بھی ہے، ام رباب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، زینب بھی ہے، سکینہ بھی ہے، رقیہ بھی ہے. اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہے. رسول اللہ کا صحابی اتنی بات سننے کے بعد روتا ہوا دربار کے باہر چلا گیا. اپنی پیشانی بارگاہ معبود میں جھکایا کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ میں نابینا ہوں. اگر میری آنکھوں میں نور ہوتا آج میری نظر علی کی بیٹی کے کھلے سر پر پڑتی. میں کہوں اے صحابی رسول تیری غیرت کو گوارا نہ ہوا. ہائے کوئی سید سجاد سے پوچھے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام،
دیار بدیار، بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہے، بازوؤں میں رسی ہے، منادی پکار رہا ہے، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، رسول اللہ کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانِ، پروردگار اس ذکر قلیل کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس، بانین مجلس میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں جلد از جلد مکمل طور پر صحت دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ان کو جلد از جلد روزگار دے دے، ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی عظمتوں کو سمجھ سکیں، والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ مسلمان دنیا کے کسی حصے میں کیوں نہ رہتا ہو، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تعجیل فرما سلطان زمانہ ولی عصر حجت خدا کے۔ مولانا آپ جی مولانا تقی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ Just a short interlude to the tremendous presentation of Maulana on this important occasion. Just recitation of an ayat, inshallah, and in a few minutes of your valuable time. There's an ayat in Bani Israel, Surah Bani Israel, which is the 17th surah of the Quran, ayat number 30, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Which means, and follow not that for which you have no knowledge. For your hearing, your sight, and your ears. And so your hearing, your sight, and your heart, all will be held responsible for that which you have followed. Now this is important because there are two reasons why I wanted to bring this, and I'm very grateful to the trustees of Al-Nur to give me this opportunity after the completion of the recitation, for it's not conventional to recite after such an important presentation as the Maulana, yet still I'm very grateful for being given that opportunity to break the convention a little bit. There are two reasons why I'm bringing this, talking about this particular ayat, and just a few minutes inshallah as an introduction and interlude to the discussion. This ayat says that you're not to follow anything until you have acquired knowledge about it. For your ears, your eyes, and your heart, it will all be held responsible for that which it had followed. We all follow the events of Imam Hussein. We follow them with importance and great relevance and concern, as it is and it should be. But sometimes we follow it, and it is important as well, because the three things that this talks about is your ears, your eyes, and your heart. The ears hear what they hear. If that's correct, it endorses it. If it's not meant to listen and follow to it. Your eyes see what is there, see it, and you follow it. If you see it's wrong, you're not meant to be following it. But the heart, how does it observe and see that which it is meant to be following? A large proportion of it is genuine fitrat, the natural attitude of the body to, or the muscles or the intellect, to evaluate it for its justified reasoning, so much so that it follows it. You follow God. Why do you follow God? You want to have the rationale for it. Why do you pray? You must have the rationale for it. But some things are not rational based. Some things are fitrat, deen based. In other words, you follow it because you've evaluated it to such a level that there's no answer other than but to follow it. In the same manner, the Kufis of Kufa, as Maulana said, the Qazi was a person who had great regards for Maula Imam Hussain alayhi salam, Maula Amir Mu'mineen alayhi salam. Yet still, something beckoned him to abandon that.
Something demanded him to abandon that, and that was his inability to make his heart feel that which he felt for Imam Hussein, to answer it in the text saying, I will give my life, but I will not sign this letter. But he lacked that. He lacked that fitr, that fa'ada, that heart to denounce that which is untrue. How do you build that heart? To be a servant of the truth. The only time you change that heart to become the servant of the truth is by increasing your knowledge. It's by increasing your knowledge about the truth. And it is unfortunate, as it is fortunate as well, it is fortunate that we get these gatherings of such a large number in Muharram. But it's unfortunate that after Muharram, it all falls off. We all know that, unfortunately. I mean, you look at our communities, after this 12th, if you had a 13th Majlis, it will drop off a little bit more, 14th and so on, until 1st of Muharram again next year, or the Shahadat of Mawla Amir Mu'mineen. Those events which drag people in. Otherwise, at knowledge, we're not acquiring knowledge on a consistent and constant manner. Today, 10 days, Maulana recited your particular topic. After that, maybe the next 10 days, it'll be another 10 topics, and then the next day, another 10 topics. There will not be a consistency in your learning. Now, here comes the concept that I wanted to promote, and the brothers have given me the opportunities, both of the sisters and the brothers. It's that tool of consistent learning in Islam. How do we acquire that? I have tried, and inshallah I'm hoping that I will get full response from you and other communities, that on the first floor down here, I've hired the first floor to start an Islamic learning educational center where we are learning Islam on a continuous basis for a whole period of 1 year. You're learning, I've got these leaflets here, inshallah I'll leave them here, or you can take them off me, and the sisters can have some as well. We've started a program here where on a whole 1 year basis you're learning aqaid, akhlaq, ahkam, tafsir, tafsir of Nahj Balagha, tafsir of the Quran, all these Islamic things. If I don't want to do a test on anybody here, but just in the case of fiqh, if I was to say that there's a Jamaat taking place, you arrived in this hall, second rakat, and then the state of ruku, how do you join this namaz? How many of you know how to join this namaz? Don't put up your hands, or don't, just think yourself, do you know enough fiqh to take part and not lose the thawab of this Jamaat? If the sufra was out, you know how to gain the kabab of the sufra, but you don't know how to gain the thawab of the salat. It's an important learning. I'm providing you that opportunity to do a whole year of study of fiqh. I'm providing you that opportunity to do a whole year of learning of aqaid. That whole opportunity to do a whole learning of tafsir. It's not a loss for anybody, it's a gain when you learn Islam. Then when you do want to follow that which is the truth, and on the day of judgment, you will be asked why you followed that. Why did your eyes follow it? Why did your ears follow it? Why did your heart follow it? Then you say, Alhamdulillah, Alhamdulillah, I tried to develop Islamic learning so I could justify why I was following that. That is the aspiration I have by launching this program downstairs. It's called the Center for Islamic Learning. We have already, Alhamdulillah, registered 11 sisters who are doing the full-time course. But we can develop modules. If you want to study specific modules, you want to study just ahkam, you just want to study akhlaq, there's a registration. You can go on our site to go and register, and then if we have about 10, 12 people on the demand for that particular course. And there's no age, you're 18 to 80. You know, it's really no age. And learning, and there's a hadith which says, you're a student from the time of your cot to the time of your grave. And then there's no embarrassment that, am I going to be learning in front of a person who was a child in front of me? He's only 50 and I'm 85. Am I going to learn how to recite the Quran? I'm not going to embarrass you. And you shouldn't feel embarrassed when you're learning deen, that you're learning it. It doesn't matter who you're learning from. That is what let down the Muslim Ummah, because they're afraid to endorse Mawla Ali because he was too young to be their leader. But that doesn't mean I want to be a leader or anything. I just want to be able to give them knowledge that Alhamdulillah, Alhamdulillah, I've been able to acquire when I was in the Hawza Ilmiya Qum for the last 18 years. I want to be able to pass this on. I don't want to sound arrogant by saying this hadith to you,
But there's a hadith for which says that there will be three things on the day of judgment will tell Allah subhanahu wa ta'ala that they were ignored. One was the masjid. Masjid would say, I was mahjur, I was left behind, I was neglected. The second would be the Quran, which will say people didn't look at me only when somebody dies or somebody gets married. And the third thing which will complain to Allah subhanahu wa ta'ala would be an alim ad-din in your community. I am not of that level, but I will complain if even the basic which I have to give to the community does not want to benefit from me. It is your right as well as everybody else's right to take from me as it's a right for me to give to you. And therefore, just a quick last reminder that the activities downstairs, if people even register now, we will start another cohort of classes. It doesn't bother us. There's no time span in that. We had 11 ladies registering, but we didn't have a single gent wanting to study on this course. I suppose, inshallah, I can think in a very positive manner that, alhamdulillah, all of you are ayatullahs. But consequently, if not, then there is a need. So I won't take any more of your time, but since the musibat is an important aspect of the conclusion of the speech, and I've become a obstacle in that, if you'd allow me to do a couple of minutes of musibat in English, then inshallah you can join your matam with the musibat, inshallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. As the Quran says, everything is God's and it shall go back to God. Our Imam started his journey on the 26th of Shaban. The 26th of Rajab is when Muawiyah's death was announced, and 28th of Rajab he starts his journey for Medina. That journey he starts not on his own, but he starts with a whole family. His wife, his daughters, his sisters, his children, his brothers. And throughout the journey as it goes on, more and people join him. Some thinking that he's going to fight Yazid and beat Yazid and take up a huge bounty, thinking that they're going to be entrusted with large bounties when they come out from this battle. Until eventually on the way nearing Karbala, Imam Hussein makes it clear that there's not a penny to be gained in this. The only thing that will be gained in this will be shahadat. And it is said that hundreds who had joined him up to that point, hundreds dropped off. Only those who remained were those who cared for their connection to God as soon as possible. It is said that the highest level of irfan, the highest level of godliness was experienced by people on the battlefront. It was as if when they left the Khaymeh, they were looking at God in His face, prepared to receive them after being shaheed at the hands of Yazid's army. So many died, so many were sacrificed for Imam Hussein. But it is said that when Imam Hussein undertook his last battle with Yazid, and he's in the process of fighting Yazid's army, one after the other attacks him, various spears are thrown at him, arrows are fired at him. It is said that when our Mawla fell off the horse, it was as if he was waving in the air with the spear stuck in the ground. It is like as if he was stuck on a pile of arrows. It said that once the body landed and Shema approaches him to cut off his head. It is said that Bibi Zainab Salamullah Alaiha dashes out. Imam Hussein directs her back to the tent. But it is said that Shema eventually cut off Imam Hussein's head, and he was asked, Shema, why did you take such a long time to cut off Hussein's head? It took Shema 3 times. He said that Shema says, as when I was about to cut off his head, there would be a lady crying, Shema, what I must send them to you? Why do you want to cut his head? When Imam Hussein's head was cut, it is said that the sky is showered with rain of blood. Imam Hussein is shaheed, but the enemies are not finished with it. They dash the horses all over his body, stampeding him. But that too is not enough. When they have cut off the heads of all the shuhada, they say that there's one head missing, the head of Imam Hussein's baby son.
They send out all the soldiers with spears to dig the ground with the daggers. It is said that one of them hits Ali Asghar's body in the sand and brings him out. His head is cut, but then that again is not enough. But we know when we commemorate the Sham al-Ghaiba, that we know when all the ladies and the only adults left in the tea of the group of Imam Hussain was Zain al-Abidin. It is said that as one tent is burned and the next tent is burned, Bibi Zainab with all the ladies are running between tent to tent. When they end up in Imam Zain al-Abidin's tent, Bibi Zainab asks, says, Imam, you are now the Imam of our time. Should we stay in here and burn or get out? Imam Zain al-Abidin says, Auntie dear, we have to leave. We have to. So Bibi Zainab takes Imam Zain al-Abidin on her shoulders and brings him out. The night has come. The night has come, and Bibi Zainab and all the other ladies have put all the children to sleep. And they say, Bibi Zainab says, there's one child missing. It's Sakina. Where is Sakina? They all run towards the battlefield shouting, Sakina, Sakina, Sakina. Eventually they see Sakina on the body and they see her sleeping on the body. They go and wake her up and say, Sakina, where are you? She says, I'm sleeping on my Baba's chest. I'm sleeping on my Baba's chest. Said Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala protect all children, keep their fathers as guides and protection over them. But you see what protection was lost for Bibi Sakina. That throughout her journey until her death in the prison of Sham, every time somebody wanted to lash out on somebody, Sakina would be the body on which they would lash out, slap her, hit her. That it's said that when she is buried, when she's about to be buried, these effects were such that when she was going to be buried, the woman who was watching her body says, what illness did this child have? What was the illness this child had? Imam Zain al-Abidin said, no, it is the blood which has poured out of the body, which is stuck to all the clothes and made the clothes bow to her body. Allah la'natullah ala qawm al-zalimeen. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala keeps us practicing mu'mineen, keeps us on the right path, makes us practicing ready for the 12th Imam. And if we're not alive, that inshallah we train our next generation to join him. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala protects all Maraji, particularly Wilayatul Faqih, Ayatollah Uzma Sayyid Ali Khamenei, so that inshallah we can be united under one command. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, fi hadhihi as-sa'a وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توأه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات حسين. میرا گھر جلایا لٹھیا رضاوا روا کے زینب کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹھیا رضاوا روا کے زینب کس پاس جاوا. عابد بچاوا یا اغب جاوا عابد بچاوا یا اغب جاوا روا کے زینب کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹھیا رضاوا روا کے زینب کس پاس جاوا. میرا گھر جلایا لٹھیا رضاوا روا کے زینب کس پاس جاوا. یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے. یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے. غبرا بناوا یا رسیا پاوا غبرا بناوا یا رسیا پاوا روا کے زینب کس پاس جاوا. میرا گھر چلایا لٹھیا رضاوا روا کے زینب کس پاس جاوا. میرا گھر چلایا لٹھیا رضاوا روا کے زینب کس پاس جاوا. میں دین بچاوا وچ شام آئی سب لوگ وقت میری بیری دائی. میں دین بچاوا وچ
شام آئی سب لوگ قد میری بھیری دائی خطبہ سناوا یا مولکاوا خطبہ سناوا یا مولکاوا روا کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا داوا روا کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا داوا روا کی زینب کس پاس جاوا زینب چکا سند لاش آئی چم چم کے ٹکڑے گر زہر جائی زینب چکا سند لاش آئی چم چم کے ٹکڑے کے زہر جائی خود سیر لاوا یا صف بجاوا خود سیر لاوا یا صف بجاوا روا کی زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا داوا روا کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا داوا روا کے زینب کس پاس جاوا یا حسین 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 گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب ایک سال گزارا ہے زندان ستم میں دن باقی گزارے گی زینب اس غم میں مقتل میں ہے اصغر زندہ میں سکینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب اہل مدینہ تو خاموش ہی رہنا زینب سے خدا را تو ایک لفظ نہ کہنا جو سانسیں بچی ہے خو دے گی حزینہ گھبرائی ہے زینب ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب یہ سوچ کے روتی ہے بیمار ہے صغرا ہر فرض کے بارے میں اب پوچھیں گی دکھیا ایسا نہ ہو سن کر مر جائے حزینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب ہر بات بتا دوں گی جب پوچھیں گی صغرا بالوں کی سفیدی کا بتلاؤ سبب کیا تھا اس سے تو بہتر زندان میں جینا رائی ہے زینب آیا ہے مدینہ جب پرسہ مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے کس طرح چھپاؤں گی یہ نیلے رسن کے
احوال سفر کا کہتے یہ کہیں نہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب ہر زخم سنا دیں گا احوال سفر کا پھٹ جائے نہ دل اس کا جب دیکھیں گی صغرا پیشانی سجاد پر سرخ پسینہ گھبرا ہے زینب مدینہ ہے زینب حجروں میں جو جاؤں گی میں ان محمد کے اس دل کو رلائیں گی بچوں کے کھلونے دل شدت غم سے پھٹ جائے کہیں نہ گھبرا ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب سب کچھ تو لٹائی پردیس میں زینب مظلوم مسافر یہ کیا جی کے کرے آپ بن بھائی کے اب تو دشوار ہے جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب زینب کے خیالوں میں آواز یہ آئی محمل سے اتر کر جا فضا نے صدا دی دل تھام لو بی بی لو آیا مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب لبریز ہے غم سے ہر بی بی کا سینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ اللہم صلی اللہ